صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3535 میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بڑا حسین و جمیل اس نے گھر بنایا، اور اس میں ایک کنارے پر اس نے ایک اینٹ کے برابر جگہ چھوڑ دی۔ فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ آتے ہیں اس گھر کو دیکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حل لا وضعت هذه اللبنۃ، کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یا یہ کاش یہ اینٹ رکھ دی جاتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین، فرمایا کہ وہ اینٹ جس نے قصر نبوت اور رسالت کو مکمل کر دیا ہے اور اس کے حسن کی تکمیل کر دی ہے، وہ اینٹ فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے اور میں خاتم النبیین ہوں۔ دوسری حدیث اسی کتاب المناقب میں امام بخاری نے نقل کی، حدیث نمبر 3609 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون، فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کذاب اور دجال نہیں اٹھیں گے، 30 کذاب اور دجال ہوں گے، اور فرمایا کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر بندہ یہ گمان کرے گا، جو دجال اور کذاب ہوں گے بہت بڑے جھوٹے فتنہ پرور ہوں گے، تو فرمایا ہر بندہ یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن ترمذی شریف میں یہ لفظ موجود ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ان 30 بڑے جھوٹوں میں ایک بہت بڑا جھوٹا کذاب دجال جس نے اس امت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بپا کیا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بعض قوتیں مرزا غلام احمد قادیانی کے چاہنے والوں کو سپورٹ کر رہی ہیں جانے یا انجانے کے اندر، اور یہ بات ازر من الشمس ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کے ضروریات اور قطعیات میں شامل ہے، جس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ججوں کو یہ چاہیے کہ اس بڑے اہم حساس مسئلہ میں کسی قسم کی کوئی ایسی رائے نہ دیں کہ جو رائے قرآن و سنت کے منافی ہو۔ یہ کہنا جی کہ وہ گھر کے اندر تبلیغ کر لیں یا گھر کے اندر جو معاملات کریں، یہ ان کو چور راستہ مہیا کرنا ہے، ان کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، اور ملک میں انارکی، انتشار، افراتفری، خانہ جنگی اور قتل و قتال اور جنگ و جدال کی طرف ملک کو لے کر جانا ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کو واپس لیا جائے اور مسلم امہ کو، بالخصوص پاکستان کو، مزید کسی امتحان میں مبتلا نہ کیا جائے۔ ہمارا ملک اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، ملک متحمل نہیں ہے کہ اس طرح کی سازشیں جو ہیں وہ ملک کے اندر پنپنے پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر محکم یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔